اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ توحید کے بعد اسلام کا بنیادی عقیدہ رسالت کا ہے۔ اللہ تعالی رب العالمین ہیں، کائنات اللہ ہی نے پیدا کی ہے، وہی اس کائنات کے کفیل ہیں، ہر مخلوق کی ضرورت وہی پوری کرتے ہیں۔ انسان ان تمام مخلوقات میں مکلف مخلوق ہے۔ تو انسان کی اس دنیا کے اندر دو ضرورتیں ہیں، ایک مادی ضرورت اور دوسرا روحانی ضرورت۔ مادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی یافتہ عقل دی ہے، اور روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے اپنی روحانی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ کہ اگر اپنی عقل سے روحانی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا کے اندر اس وقت جو مذاہب کا اختلاف ہے یہ اس کی عقل کی وجہ سے، کہ عقلی طور پر عقل سے اپنی اس روحانی ضرورت کو انسان پوری نہیں کر سکتا، تو مذاہب کا اختلاف ہی اس کی دلیل ہے۔ مذاہب عالم جو ہیں یہ روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہیں، اور لوگ اپنی ناقص عقلوں سے مذاہب چلاتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ صحیح مذہب وہی ہے جو اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہو۔ خود ساختہ مذاہب یا تحریف شدہ مذاہب یہ انسان کی روحانی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی معرفت اور ان کی صفات کی جانکاری اور آنے والی زندگی کے ایقان کے لیے اللہ کی رہنمائی ضروری ہے، اور یہی انسان کی روحانی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے رسالت کا سلسلہ قائم کیا ہے کہ پہلا انسان ہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا ہے، تو پہلا انسان ہی پہلا نبی ہے۔ اس لیے توحید کے بیان کے بعد اگلی ان آیات میں رسالت کا بیان ہے۔ آیات کا شان نزول یہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی رسالت کیا تو مشرکین نے کہا کہ آپ کی رسالت کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کی تصدیق کرتا ہو۔ ہم نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کو کیوں کر اللہ کا رسول مان لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ پھر سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہیں، اللہ تعالیٰ تو اسباب سے پرے ہیں، اس عالم میں ان کی گواہی کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ظاہر ہوگی؟ تو اس کا جواب دیا کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دو طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے معجزات ظاہر فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا دھارا بہایا، تھوڑے سے کھانے کو بہت سارے مجمع نے کھا لیا، سب نے جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھایا۔ مکہ کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچھاڑ دیا۔ اس طرح 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 کے معجزات دکھائے۔ تو جو عام معجزات ہیں ان کی جو روایات ہیں وہ تقریباً 400 روایات ہیں، تو وہ تواتر قدر مشترک سے ثابت ہیں اور قطعی شہادت ہیں، قطعی دلیل ہیں۔ یہ تو پہلا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اپنے رسول کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنا کلام اتارا ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اس کے مقابلے سے دنیا عاجز ہے، سب مل کر بھی اس کی چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی شہادت ہے، اور اس کا پیش کرنے والا اللہ کا سچا رسول ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے آگے بات پھیلائی ہے کہ یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے، جب وہ کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو اس کو پھر ضرورت کی حد تک اس کو پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ معجزانہ کلام اس لیے نازل کیا ہے کہ اولاً اس کلام کے ذریعے سے مشرکین کو ان کے اعمال کے نتائج سے خبردار کیا جائے کہ تم جو زندگی اپنائے ہوئے ہو اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، اور صحیح راستہ وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ آخرت میں کامیابی کا راستہ یہی ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ پھر یہ کلام عالم میں جہاں تک پہنچے سب کو وارننگ دے کہ ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آؤ، من گھڑت مذاہب کو چھوڑ دو۔ جو راستہ اللہ دکھا رہا ہے، جس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو جو شخص آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ اس راستے پر آ جائے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ عموم بعثت کی دلیل ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عربوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، قرآن کریم صرف عربوں کے لیے نازل ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں تک مبعوث نہیں کیے گئے، اور قرآن کریم صرف عربوں کے انذار کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالمگیر ہے۔ قرآن کا پیغام سارے جہاں کے لیے ہے۔ جو آپ پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو قرآن نہیں پہنچا ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تو ایسا شاید کوئی نہیں ہے کہ جس تک قرآن کی دعوت نہ پہنچی ہو، بلکہ آج کے زمانے میں قرآن کی دعوت تو سب کو پہنچ چکی ہے۔ ہاں، بالفرض اگر کسی تک قرآن کی دعوت نہیں بھی پہنچی تو وہ اصحاب فترت میں شمار ہوگا، اور فترت کہتے ہیں کہ دو پیغمبروں کے جو درمیان کا زمانہ ہوتا ہے، دو پیغمبروں کے درمیان وقفہ جو ہوتا ہے اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، اور اصحاب فترت کا حکم جو ہے وہ مختلف ہی ہے۔ اب دیکھیں، نہلے پہ دہلا، تاش کا وہ پتا جس پر 9 نشان ہوتے ہیں وہ نہلا کہلاتا ہے، اور تاش کا وہ پتا جس پر 10 نشان ہوتے ہیں وہ دہلا ہوتا ہے۔ نہلے کو دہلا کاٹتا ہے، پھر دہلے کو رانی، اور رانی کو راجہ، اور راجہ کو اکا جس پر 1 نشان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کی صداقت کی دلیل مانگی، پکی دلیل مانگی۔ قرآن کریم نہلے پہ دہلا رکھتا ہے، فرماتا ہے اچھا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو رسالت کی صداقت کی دلیل مانگ رہے ہو، تم جو شرک کرتے ہو تمہارے پاس اس کی کون سی پکی دلیل ہے؟ تم جو مورتیوں کو خدائی میں شریک کرتے ہو اس کی تمہارے پاس کیا مضبوط دلیل ہے؟ تو جواب ندارت، کوئی گواہی، کوئی پکی دلیل نہیں ہے، سب ڈھکوسلیں، محض باطل نظریہ ہے، کیونکہ معبود تو صرف ایک اللہ ہے۔ ہر مومن اور مشرکین کی مورتیوں سے بیزاری، ہر مومن مشرکین کی مورتیوں سے بیزاری ظاہر کرے، اور مشرکین کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کی صداقت کی دلیل مانگیں، پھر پہلے اپنے جو خود کر رہے ہیں پہلے اس کی دلیل تو پیش کریں، بعد میں پھر دوسروں سے دلیل مانگتے پھریں۔ مشرکین کا ایک وسوسہ یہ تھا کہ اہل کتاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ آسمانی کتابوں والے خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے کے سچے رسول ہیں۔ جیسے کسی جگہ بہت سے لڑکے جمع ہوں
اور کسی لڑکے کا باپ وہاں سے گزرے تو وہ اتنے سارے لڑکوں میں اپنے بیٹے کو بالکل فوراً پہچان لیتا ہے، دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، اس کو اس بات میں ذرا شک نہیں رہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہود و نصارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور انہوں نے مشرکوں سے جو بات کہی ہے وہ تجاہل عارفانہ ہے، جان بوجھ کر انجان بنے ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے کھڈے میں گرے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہود و نصارہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جواب یہ ہے کہ یہ ان کی حرمہ نصیبی ہے، وہ لوگ اپنی بھلائی نہیں چاہتے، وہ کبھی سیدھی راہ پر پڑتے نہیں ہیں۔ اگرچہ حق دوپہر کے سورج کی طرح روشن واضح ہو چکا ہے۔ اب جیسے چمکاڈر ہے، چمکاڈر کو اس وقت نظر نہیں آتا جب سورج نکل آئے، تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ آخر میں اہل کتاب سے خطاب ہے کہ احتمال دو ہی ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہ مماشات مع الخصم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا۔ دوم، تمہاری کتابوں میں جو بشارات ہیں تم ان کو جھٹلاتے ہو۔ اب ذرا انصاف کرو، انصاف کو آواز دو اور غور کر کے فیصلہ کرو کہ بڑا ظالم کون ہے۔ تمہاری کتابوں کی باتیں تم کہتے ہو کہ ہماری کتابیں بالکل سچی ہیں، تو تمہاری کتابوں کی باتیں اگر تمہارے نزدیک سچی ہیں تو تم اپنی کتابوں کی بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو تمہارا اپنی کتابوں پر ایمان نہ لانا اپنی کتابوں کی تکذیب کرنا ہے، تو سب سے بڑے غیر منصف تو تم ہوئے، اور ظالم آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب آیات کریمہ، آیات کریمہ یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اجزاء میں ارتباط دقیق ہے، تقریر سے ملا کر غور سے سنیں۔ فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، پوچھو سب سے بڑی گواہی کس چیز کی ہے؟ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کی دلیل مانگی تھی۔ قرآن کریم ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر وہ جواب نہ دیں تو تم بتاؤ، قل اللہ، تم جواب دو کہ اللہ کی، یعنی اللہ کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور عالم اسباب میں اللہ کی گواہی دو طرح سے ظاہر ہوئی۔ نمبر ایک، شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عام معجزات نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اوحی الی ھذا القرآن، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ اب یہ خاص معجزہ ہے جو عام معجزے سے زیادہ قوی ہے، یہ قرآن کریم میں خاص معجزہ ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو خبردار کروں۔ اس سے مراد عرب ہیں، کیونکہ وہ بالواسطہ امت تھے، بلا واسطہ امت تھے۔ بالواسطہ تو ہم ہیں، عرب بلا واسطہ امت تھے۔ ومن بلغ، اور ان کو جن کو وہ قرآن پہنچے۔ اب ومن بلغ سے مراد ساری دنیا کے لوگ ہیں، ساری دنیا بالواسطہ امت ہے۔ اس کی تفصیل سورہ جمعہ کے شروع میں ہے، اور یہ تبسیط ہے، یعنی مضمون کو آگے بڑھانا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ یعنی اپنے گھر کی خبر تو لو، مورتیوں کو معبود بنائے ہوئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کی جو دلیل مانگ رہے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ ہے نہلے پہ دہلا رکھا ہے۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہو میں گواہی نہیں دیتا، یعنی میں ان کو معبود نہیں مانتا، اس لیے کہ ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور تمہاری دلیلیں وہ دلیلیں نہیں ہیں، ڈھکوسلے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تو صرف ایک ہی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں ان مورتیوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب یہ اعلان ہر مومن موحد کو کرنا ہے، یعنی مشرکین کی مورتیوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ ان کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
الذین خسروا انفسهم، جن لوگوں نے اپنی ذاتوں کو گھاٹے میں رکھا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ محروم قسمت ہیں، ان کے مقدر میں کنکریاں ہیں۔ اب آخری بات، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او کذب بآیاتی، یا اس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، یعنی اہل کتاب، انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ نا انصاف کامیاب نہیں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔